لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے تقریباً 7 حقوق کا تذکرہ کیا تھا. اس سلسلے میں جو بقایا اس کے ساتھ جو اس کڑی کا دوسرا سلسلہ یا اس سلسلے کی دوسری کڑی، اس کا ہم انشاءاللہ العزیز آج بیان کریں گے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں اور وہ امور جن کو انجام دینے سے ایک اخوت کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، ان کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک مسلمان باقی مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ مومنوں کے گروہ یا تو کچھ انصار ہیں اور ایک تو مہاجرین ہیں اور پھر انصار ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مومن ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہ یہ انصار اور مہاجرین، ان کے علاوہ جو دوسرے جو بعد میں لوگ آئیں گے یا آئے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمارے ہمیں معاف فرما اور ہم سے پہلے جو مومن جو مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، اللہ ان کو معاف کر دے.
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض موجود نہ ہو۔ تو یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اور یہ ایسا حق ہے کہ جس کا اجر بھی بے شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے من استغفر للمسلمین والمسلمات، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے مسلمان مردوں عورتوں کے لیے سب کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اللہ رب العزت اس دعا کرنے والے کو جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے گئے یا آنے والے، اللہ سب کی طرف سے اسے اجر عطا فرما دے گا۔ تو صرف یہ کہ رب اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اتنا لفظ کہنے سے بے شمار نیکیاں جتنے انسان گزر گئے ایمان کی حالت میں، ان سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کی جائے، اپنی زبان سے اور ہاتھ سے بھی، اور اگر اس کی موجودگی میں کسی مسلمان کی عزت پہ حرف آ رہا ہے تو اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی خود بھی کسی مسلمان کی عزت کو داغدار نہ کرے، اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اسے محفوظ رکھے، اور اگر اس کی موجودگی میں کسی دوسرے مسلمان کی عزت پہ حرف آئے تو اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان صاحب اسلام وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی وہ ان کی زبان سے نہ ان کی غیبت کرے، نہ ان کی چغلی کرے، نہ عیب جوئی کرے، نہ کوئی، مطلب یہ ساری چیزیں، کوئی بھی تکلیف کسی مسلمان کو اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور اگر اس کی موجودگی میں کسی مسلمان کے بارے میں یہ کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جائے تو اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب واقعہ افک پیش آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم نے یہ سنا تمہیں یہ چاہیے تھا کہ ایک تو تم گمان اچھا کرتے اور تم کہتے کہ یہ واضح بہتان ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور وہ اگر کوئی الزام لگانے والا الزام لگاتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم کہو تم نے اس پر بدکاری کا ایک الزام لگایا، گواہ ہے تمہارے پاس، 4 گواہ لے کے آؤ۔ اگر کسی شخص نے اپنی آنکھ سے بھی کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے لیکن اگر اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہے تو ایسا شخص اگر دعویٰ کر دے کہ میں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا تو ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، بجائے اس کے کہ اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں، صرف ظن، تخمین اور بدگمانی کی بنیاد پر کسی پر الزام لگا دیا جائے۔ اور اگر کسی مسلمان کے سامنے ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ بھی تم اس کے گواہ لے کے آؤ، تم نے الزام لگایا اس کے گواہ پیش کرو، اگر گواہ پیش نہیں کرتے تو تم ہی جھوٹے ہو۔ اور جو شخص اس جرأت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت پہ آنے والے حرف کو دور کیا اور اس کا دفاع کیا، اللہ رب العزت روز قیامت اس کو آگ سے دور فرما دیں گے۔ اتنا بڑا اجر ہے کسی مسلمان بھائی کی عزت کے لیے۔ اب یہ سمجھتے ہیں سانو کی، مطلب یہ لفظ ہمارے جو ہے وہ بعض دفعہ تو یہ لفظ اچھا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے کام میں مداخلت نہ ہو، لیکن اگر کسی مسلمان کی عزت پہ حرف آ رہا ہو تو انسان یہ کہہ کے خاموش ہو جائے سانو کی۔ ہم نے دیکھے بڑے بڑے محبت کرنے والے، بڑی دوستی کا دعویٰ کرنے والے، بڑا پیار جتلانے والے، لیکن اگر ان کے سامنے کسی مسلمان بھائی کا تذکرہ ہو جائے، برا تذکرہ کرے تو کوئی اس کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بات واضح طور پہ جھوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی تم یہ الزام لگا رہے، تم نے خود دیکھا ہے، تمہارے پاس اس کے گواہ موجود ہیں، تم کسی کو کچھ بھی کہہ رہے ہو، تم کو کس بنیاد پر یہ لفظ کہہ رہے ہو؟
بس کیا ہوتا ہے، سن کے ہم اپنی دیکھتے ہیں مجھ پہ کوئی حرف نہیں آیا تو چلو جی منہ دوسری طرف کر کے چل پڑتے ہیں، جس کا نتیجہ آج امت کے تباہی کی صورت میں ہے کہ کوئی بھی کسی مسلمان کا دفاع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ان حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان پر کسی معاملے میں کوئی تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑے، یا اس پر کوئی مشکل وقت آ جائے، یا وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور کوئی ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، تو مسلمان بھائیوں کی حاجت روی کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ دوسرے مسلمانوں کا حق ہے۔ اور اس کا پھر اجر کتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ من کرب یوم القیامہ، کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی کی دنیا کی کسی تکلیف کو، کسی کرب کو، کسی پریشانی کو دور کیا تو اللہ رب العزت قیامت کی پریشانیاں اسے دور فرما دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کر دی، کہ مثلا اس نے قرض اس کو دیا لیکن قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو اس نے کوشش کے باوجود وہ کر نہیں سکا اور اس کے پاس پیسے بن نہیں سکے یا انتظام ہو نہیں سکا، لیکن یہ اس کو مزید مہلت دے دیتا ہے تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرما دیں گے۔ یہ بڑا ایک مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا کہ جب وہ فوت ہوا روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی نیکی ہے؟ کہنے لگا یا اللہ نہیں، ایک نیکی۔ کہنے لگا اللہ ایک نیکی بھی نہیں، پورے نامہ اعمال خالی تھا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ میں صاحب مال تھا اور لوگ مجھ سے غریب آدمی قرض لیتے تھے اور جب واپسی کا وقت ہوتا ان سے بننا پڑتے اور وہ قرض واپس نہ کر سکتے تو میں اپنے منشیوں کو کہتا بھی اس کو مزید مہلت دے دو، لیکن وہ مہلت بھی ختم ہو گئی، 2 دفعہ 3 دفعہ مہلت ختم ہوئی، میں نے دیکھا کہ لگتا ہے اس سے پیسے نہیں بنے گے، میں نے اپنے منشیوں کو کہا اس کا کھاتا نیل کر دو، اس کو معافی کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے جیسے بندوں کا کھاتا نیل کرتا تھا نا، جاؤ آج تیرے گناہوں کا کھاتا ہم نے نیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے، اور کوئی نیکی نہیں، کوشش کی نامہ اعمال سارا اس نے الٹا پلٹا دیکھا، کوئی نیکی نہیں ملی، اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ دنیا میں بھی پردہ ڈالے گا اور آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا، یعنی دوہرا اجر، صرف دنیا کا نہیں، یہ صرف آخرت کا نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت کسی بندے کو بلائیں گے اور اس پہ اپنا دامن پھیلا دیں گے، وہ بندہ یعنی اب دامن پھیلا دیا تو دنیا کی نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، وہ گھبرا جائے گا کہ میں تو اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، یہ تو میرے گناہوں کے پلڑے میں لکھا ہوا، تو کہے گا یا اللہ کیا تھا، بالکل یہ بھی کیا تھا، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس طرح پیش کریں گے تو وہ بندہ کہے گا بھی یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی اس کے ذہن میں ہوگا میرے تو ابھی بڑے گناہوں کے تو باری بھی نہیں آئی، تو وہ کہے گا میں آج ہلاک ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے جا میرے بندے، ہم نے دنیا میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی پردہ ڈال دیا اور تیرے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا۔ اور پھر وہ بندہ پتہ کیا کہے گا، جہاں ڈر رہا تھا کہ وہ گناہ نہ آ جائے، کہے گا یا اللہ میرے تو اتنے اتنے بڑے گناہ وہ تو ذکر نہیں کیا، ان کو بھی لے کیا، تو پتہ چلا نا کہ آج گناہوں کے نیکیاں بن گئی تو وہ ان کو بھی پیش کرے گا۔ یہ بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیا، اتنا ہنسے آپ کی داڑھیں نظر آئی کہ یہ شخص کہاں اپنے گناہوں سے ڈر رہا تھا اور اب جو پتہ چلا ہے کہ گناہ نیکیوں بدل رہے ہیں تو خود اپنے گناہوں کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کیوں تھا کہ یہ وہ شخص ہوگا یقیناً کہ جس نے دنیا میں مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا،
تو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اور جب تک کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ مدد چاہے مال سے ہو، وہ مدد چاہے اس پہ آسانی کرنے پہ ہو، وہ مدد چاہے اس کی سفارش کرنے میں ہو، یا وہ مدد اس کی پریشانی میں چند تسلی کے الفاظ کے ساتھ ہو، کسی بھی طرح وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس مسلمان کی مدد میں لگ جاتا ہے، اس مسلمان کی مدد کرنے لگ جاتا ہے جب تک کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگتا ہے. اور یہ نہایت اعلیٰ درجے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کے نسبت یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کا کام کروا دوں. یعنی مسجد کون سی؟ مسجد نبوی. اور اعتکاف کرنے والے کون؟ سید الاولین والآخرین. اور یہ ساری فضیلتیں اکٹھے کرنے کے بعد اور شہر مدینہ ہو، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب نے فرمایا اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے، اس سے زیادہ یہ چیز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے جاؤں. یعنی یہ اعتکاف چھوڑ لو اور اس کی مدد کے لیے جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. انہی حقوق میں سے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنا، کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنا. اور یہ خیر خواہی کیا ہے کہ اس کا بھلا چاہنا ہے اور اس کی بھلائی کا کوئی بھی کام جو جس میں اس کے لیے بھلائی ہے اس کا خیال کرنا. اور یہ خیر خواہی حقیقت میں جو ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور دین کے ساتھ بھی ہے. یعنی دنیا کا وہ کام کر رہا ہے، کوئی ایسا کسی کے ساتھ کوئی سودا کر رہا ہے جس میں گھاٹا ہے اس کے لیے، اس میں اس کو پتہ نہیں ہے، یا کسی ایسے شخص کے ساتھ معاملات کر رہا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے، یا یہ کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی کسی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے تیرا اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور تیرا اس کا آخرت میں بھی نقصان ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس میں کسی مسلمان کا بھلا ہوتا ہو اور وہ اس کا بھلا کر دینا اور اس کی خیر خواہی کر دینا اور اس کے لیے اچھا سوچنا اور اچھا کر دینا، یہ ساری چیزیں خیر خواہی میں شامل ہیں. اور حقیقی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہی دین قرار دیا. اب نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. صحابہ نے پوچھا کس کے لیے خیر خواہی کی جائے؟ میں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے یعنی جو حکمران ہیں ان کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے. تو یہ خیر خواہی ہی اصل میں دین کا خلاصہ ہے. اور اس لیے جو ہے علماء نے اس حدیث کو ان احادیث چند احادیث میں شمار کیا جن پہ پورے دین کا مدار ہے. چند احادیث یعنی 40-50 احادیث، بعض نے اس کو 30، بعض نے 40، کہ یہ 30-40 احادیث وہ ہیں جن پہ پورے دین کا مدار ہے. اور ان میں سے یہ ہے الدین النصیحہ، کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. تو مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ یہ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ ان کا بھلا چاہے، ان کے لیے اچھی سوچ رکھے اور ان کے لیے خیر خواہی چاہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان بھائی کو اچھی نصیحت کرے اور اس کے لیے یہ اس کو اچھی نصیحت کرے، دوسرا مسلمان اس کو اچھی نصیحت کرے. جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. مطلب کیا؟ حق بات اس کو بتایا کہ میرے بھائی یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے، اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کی کہ بھئی آپ پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، لوگوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے،
آپ اپنے بھائیوں کی تکلیف پر صبر کریں، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کریں، آپ گناہوں سے بچنے پر صبر کریں، آپ نیکیوں کو کرنے پر صبر کریں۔ تو یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے۔ یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ مسلمان بھائی کو نیکی کا حکم دیا جائے اور اس کو برائی سے روکا جائے۔ اس کو اپنا حرز جان بنا لینا چاہیے، ورنہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر تم اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہو، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہے ان میں سے ہے اس کی مدد کرنا۔ ایک مسلمان کی تکلیف کے وقت اور پریشانی کے وقت میں یا دشمن کے حملے کی صورت میں اس کی مدد کرنا، اور یہ وہ حق ہے جس کو ایک تو ویسے ہی مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، اور دوسرا اگر کوئی اس کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنا اور اس پہ تہمتیں لگانا اور اس پہ فتوے دینا، یہ ہماری امت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اور بدیہی سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھی مظلوم کی مدد تو ہو گئی کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور ظالم کو روکا جائے، لیکن ہم ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ کیا اس کو مزید ظلم پر ابھاریں، یا جو ظلم اس سے رہ گئے ہم اس کے ساتھ تعاون کر کے مزید ظلم کو تیز کروا دیں؟ تو یہی سوال لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کر دیا کہ جی ہم ظالم کی مدد کیوں کریں، اور وہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان بھائی ظالم ہے اس کو اس کے ظلم سے روکو، اور یہی اس کی مدد ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سادے سے الفاظ میں کہ جو شخص اس دنیا میں جو عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ کسی بھائی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اگر کسی کا حق کھا رہا ہے تو وہ حقیقت میں اپنا ہی حق کھا رہا ہے۔ یعنی وہ جو بھی کرتا ہے، اگر کسی کے لیے نیکی کرے گا تو اپنے لیے، کسی کے لیے برائی کرے گا تو وہ اپنے لیے، اور اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو قیامت والے دن اس ظلم کا خمیازہ اس کو خود بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ کو روکو اور اسے سمجھاؤ اور اسے ظلم سے منع کرو، کیوں؟ اور یہی اس کی مدد ہے کہ وہ ظلم سے باز آ جائے، تاکہ یہ نہ ہو روز قیامت نیکیاں یہ کرے اور لے کوئی اور جائے۔ اس لیے انصر اخاک ظالما و مظلوما وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا بات ہے اللہ کے راستے میں نکلتے کیوں نہیں ہو؟ والمستضعفین کہ کتنے کمزور مسلمان ہیں جو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ نے اس ظالم بستی سے نکال اور ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہو گیا، تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کسی مسلمان کی مدد کرنا یہ دوسرے مسلمانوں پر کا حق ہے، اور یہ اس کا مظلوم کا حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، کسی بھی صورت میں مدد کی جائے، اور جہاں تک ممکن ہے اس کی مدد کی جائے۔ تو یہ کچھ حقوق تھے جن کو بجا لانا اور جن کو پورا کرنا دوسرے مسلمان پر ضروری اور لازم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یعنی کہ کچھ ایسے حقوق ہیں کہ جو کسی مسلمان کی حق تلفی کا سبب بنتے ہیں، ان سے رکنا بھی ایک مسلمان کا حق ہے، کہ جس میں کسی پر ظلم ہے یا کسی کے لیے کوئی تکلیف ہے، ان سے رکنا اور اس سے روکنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی آپ کے ساتھ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہے ان میں سے کہ یہ ہے
کہ کسی مسلمان کے عیب تلاش نہ کیے جائیں کہ اس کے کون کون سے عیب ہے، بلکہ اگر عیبوں کا پتہ چل جائے تو اس پہ پردہ ڈالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبی لا تغتابوا المسلمین۔ اے وہ لوگوں جو بظاہر تو اسلام قبول کر لیا لیکن ابھی تمہارے دل میں اسلام نہیں پہنچا، ذرا اپنی زبانوں سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیب مت تلاش کرو، فإنہ من اتبع عوراتہم تتبع اللہ عوراتہ، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، جس کے عیب کو اللہ سامنے لے کے آیا وہ چاہے اپنے آپ کو گھر میں بند بھی کر لے، گھر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ اس لیے کسی مسلمان کے عیب تلاش کرنا اور اس کی جاسوسی کرنا اور اس کے بارے میں کوشش کر کے اس کے جو ہے وہ ویک پوائنٹس تلاش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب جو ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اسی معنی میں ایک دوسری حدیث جو اس سے بھی زیادہ جس میں جو ہے وہ وسعت ہے، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ نجش نہ کرو۔ نجش یہ ہوتا ہے کہ کسی سودے کی قیمت بڑھانے کے لیے جعلی طور پر اس کی قیمت لگا دینا۔ مثلا ایسے ہی کچھ چیز ہے، وہ 100 روپیہ اس کی قیمت لگ رہی ہے تو خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن صرف اس کو مہنگی کرنے کے لیے 150 اس کی قیمت لگا دو تاکہ اس کو ضرورت ہے وہ 200 میں خریدے، تو یہ کسی طرح بھی نجش جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ ولا تباغضوا، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، ولا تدابروا، اور نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اگر کوئی بھائی کو سودا کر رہا ہے تو اس کے سودے پہ سودا مت کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ تو وہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو اس پہ ظلم کرنے دیتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ وہ اس کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، اب نے فرمایا تقوی یہاں پہ ہے، تقوی یہاں پہ ہے، تقوی یہاں پہ ہے، 3 دفعہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی جو ہے اس کا محل دل ہے، اور پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یا کسی مسلمان کو عذاب ملنے کے لیے اس کی یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت اس پر حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی جن کا ذکر فرمایا کہ کسی کو کمتر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں کسی عورتوں کو کمتر سمجھیں، یہ سارے حقوق یہ اور وہ جو ہم وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہی ہم ایک ملت بن سکتے ہیں، اور جن کو اپنا کر ہی ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی ابتدا اپنے گھروں سے کیجئے، اپنے سگے بھائی ان سے ان کی ابتدا کیجئے، پھر اپنے جو عزیز اور رشتہ دار اور جن کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے پھر ان کے ساتھ اس تعلق کو جوڑیے، پھر اس کے بعد اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، اس طرح کرتے کرتے اپنی پوری امت جو ہے یہ اس طرح جڑ سکتی ہے اور اس طرح ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جب ہم حقوق کا سلسلہ ہم نے جو شروع کیا، یہ انشاءاللہ اس کا بیان چلے گا، اور اگلے جمعہ انشاءاللہ حقوق الوالدین اور پھر جو باقی جو ہے حقوق الزوجین وغیرہ، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ جو سننا ہے یا سیکھنا ہے یا سکھانا ہے یا پڑھنا ہے، اس مقصد کے لیے تاکہ ان حقوق کو ہم ادا کر سکیں، اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکیں۔ ہمارے ذمہ وہ ہے جو ہمارا جس کی فرضیت اللہ نے ہم پر کی ہے، لوگوں کی فرضیت ہم پر نہیں ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ذمہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ کہ یہ پچھلے دنوں 3-4 دن ہمارے بھائی عبدالجبار صاحب، ان کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں۔ ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اب سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے علاوہ جتنے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور جتنے مسلمان جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہم ایک محدود سا پروگرام، ایک بھائی یا کچھ بھائیوں کی مدد سے ہم ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ وہ پروگرام یہ ہے کہ جو بھائی زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، زکوٰۃ کے مستحقین، ان کے لیے وقتاً فوقتاً ہم جو ہے وہ راشن کا انتظام کرتے ہیں، کچھ بھائی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن اب اس کی تھوڑی سی شکل تبدیل کر کے اس کا ہمارا پروگرام ہے کہ اس کو جو ہے وہ جب تک اللہ کی توفیق ہو، اس کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے جاری رکھا